نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفعیل کا فعل ماضی معروف ہم کر چکے، ابھی ہے فعل ماضی مجہول، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا سہنا گزرے ہوئے زمانہ میں پایا جائے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو، فاعل جہل ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جیم ہا لام اس کا مادہ ہے، تو یہ جیسے فعالہ سے مفعول بنا اسی طرح جہلہ سے مجہول بنا۔ تو مجہول کیا ہے؟ فاعل اس میں مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کا وزن آتا ہے وہ تھا فعالہ، تو یہ لفظ آئے گا، وزن کیسا آئے گا اس کا؟ فعلہ، عین مشدد ہوگا لیکن کسرہ کے ساتھ، اور فا کلمہ پیش کے ساتھ آئے گا۔ فعلہ میں ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس ضمیر کو ہم فاعل نہیں کہیں گے، یہاں پہ یہ ضمیر استعمال ہوگی ایز اے نائب فاعل۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کو نائب فاعل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل میں اگر ہم کہتے ہیں جی قتل، قتل فعل ماضی معروف، قتل فعل ماضی مجہول، قتل میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر بے دردی سے قتل کیا گیا، تو اس میں جو وہ ہے وہ ایز اے فاعل کوئی کام نہیں کر رہا، وہ ایز اے مفعول بن رہا ہے، کوئی فاعل ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے، وہ مفعول، لیکن چونکہ فاعل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کر گیا، وہ مجہول ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ مفعول کو اس فاعل کی جگہ پہ رکھا، تو چونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو ہم نے اس کو مرفوع کہا، وہ ہے ایز اے مفعول، لیکن مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے، اگر ہم اس کو بھی نصب دے دیں تو یہ منصوب ہو جائے گا، لیکن اس کو منصوب کی کیٹیگری سے نکال کر نائب فاعل کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور اس کو مرفوع ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ضمیر اس میں وہ نائب فاعل ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے فعلا، یہ الف جو ہے یہ پھر اسی طرح یہ ساری ضمیریں جو ہیں یہ یہاں کیا بنے گی؟ نائب فاعل۔ اس جگہ پہ بھی نائب فاعل۔ فعلت ہے یا ضمیر نائب فاعل بنے گی کسی بھی لفظ میں، مثلا لفظ ہے بشرہ سے بشرہ، بشرت وہ خوشخبری دی گئی، وہ ایک مونس خوشخبری دی گئی۔ کذبت وہ ایک مونس جھٹلائی گئی، کذبتا وہ دو مونسیں جھٹلائی گئیں۔ یہ کیا ہے؟ کذبنا وہ سب مونسیں جھٹلائی گئیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فعلتا، اس لفظ میں مثلا لفظ رکھتے ہیں قتلتا، تو قتل کیا گیا، قتلتما تم دونوں قتل کیے گئے، قتلتم تم سب قتل کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر علمہ سے فعل ماضی مجہور علمہ کیا جائے، علمتی تو سکھائی گئی، علمتما تم دو مونسیں سکھائی گئیں، علمتن تم سب مونسیں سکھائی گئیں، تو تم سب جو ہے اس تنہ کا معنی ہوگا، علمتا جو ہے لفظ علم سکھائی گئی کے معنی آئے گا۔ یہاں پہ کیا ہے جی؟ فعلتو، مثلا ہم کوئی لفظ اور لے لیتے ہیں، ذکرہ، ذکرہ سے ذکرہ، ذکرتو مجھے یاد کیا گیا، ذکرنا ہم سب یاد کیے گئے، ہم سب نصیحت کیے گئے۔ جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو ذکر کا معنی اگر نصیحت حاصل کرنے کے معنی میں، تو میں نصیحت دیا گیا، مجھے نصیحت کی گئی، ذکرتو
مجھے نصیحت دی گئی، میں نے نصیحت کسی کو نہیں کی۔ اگر ذکرت ہوگا تو وہ معنی ہوگا میں نے نصیحت کی، میں نے کسی کو نصیحت کی۔ اگر ذکرت ہوگا تو وہ ہوگا مجھے نصیحت کی گئی، میں نصیحت دیا گیا۔ تو یہ ہیں الفاظ کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے باب تفعیل کا فعل ماضی مجہول جو ہے وہ ہمیشہ اس وزن پر آتا ہے، اور خوبیاں اس کی وہی ہیں جو میں نے معروف میں لکھی ہیں، انہی خوبیوں کے ساتھ مختلف الفاظ جو ہیں مختلف جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اپنے موقع محل کے مطابق۔